فأقامه يوم القيامة للمذنبين المخلصين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس آیت کریمہ کے مختصر سے حصے کو میں نے پڑھا، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں آواز بلند درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں دنیا ایک دو خوبیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ہم بہت ساری خوبیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، پھر یہ کہ یہ آخری عشرہ ہے، پھر یہ کہ یہ آخری تاخرات ہے، پھر یہ کہ اللہ کا گھر ہے اور حضرت توکل مستان شاہ علی رحمت و رضوان کی بارگاہ کی حاضری کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ذکر ہو اور اللہ والے کے سامنے ہو تو یقیناً یہ ایک مہر لگ جایا کرتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ذکر کرتے نہیں ہیں، وہ ذکر کروا دیا کرتے ہیں۔ اگر وہ روکنے پر آ جائیں تو کوئی آ نہیں سکتا، اور اگر بلانے پر آ جائیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ والوں کی شان بڑی ہی عجیب اور بڑی ہی شان والے ہوا کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ کی حاضری میں ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہاں پر آنا یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کے گھر میں ہم نہیں جا کر کے کمال کر رہے ہیں، حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ والوں نے نہیں چاہا اس لیے وہ نہیں آ پا رہے۔ اگر چاہا ہوتا تو ان کو کوئی روک نہیں پاتا۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں تو وہ بھی اپنے گھر کے مالک ہیں، اور آپ سے زیادہ ملکیت ان کی ہے۔ آپ کی تو ملکیت زمین کے اوپر کی ہے اور نیچے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ آج سینکڑوں سال سے وہ زمین کے اندر سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آنے والا پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری کو سعادت سمجھا کرتا ہے۔ فقیر بھی آتا ہے اور اس زمانے سے آتا ہے، اور اس وقت سے آتا ہے جب تقریباً 30 سال کا عرصہ تو ہو ہی گیا، لیکن آنا جانا یہ لگا رہا۔ تو یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ حضرت توکل مستان شاہ علی رحمت و رضوان کا کمال ہے۔ وہ گنہگاروں کو بھی نبھا دیا کرتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ ایک اللہ والے تھے اور ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا ایک حجام تھا۔ حجام ان کے ناخن کو تراشا کرتا تھا اور داڑھی مونچھ وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں حجام جو ہے وہ گھروں میں جا کر کے خدمت کیا کرتے تھے۔ آج آپ کا زمانہ ترقی یافتہ ہے، لہذا آپ حجام کی دکان پہ جایا کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو،
وہ اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جمعہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ان کے ناخن تراش دیا کرتے تھے اور داڑھی مونچھ کے جو بال بڑھے ہوتے خط کا بنانا بولتے ہیں وہ بنا دیا کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا حضور اگلے جمعہ کو میں نہیں آؤں گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اگلے جمعہ کو نہیں آؤ گے؟ کیوں نہیں آؤ گے؟ تو کہا حضور میں فلاں بزرگ کے عرس میں جا رہا ہوں، میں فلاں بزرگ کے عرس میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا جانا ضروری ہے؟ کہا ہاں حضور جانا ضروری ہے، ہاں حضور جانا ضروری ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے اگر جانا ہی ہے تو جاؤ، لیکن جمعہ کو عرس ہے تو جب جانے لگنا تو میرے پاس ہو کر کے جانا۔ چنانچہ جانے سے پہلے وہ اس اللہ والے کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے ایک خط لکھا اور اس کو دیا، کہا عرس ختم ہو جائے گا تو دوسرے دن فلانے باغ میں چلے جانا، وہاں پر ایک ملنے والے آئیں گے، ان کو میرا یہ خط حوالے کر دیا۔ چنانچہ وہ حجام جو تھے وہ گئے، عرس میں شرکت کی اور دوسرے دن ان کے بتائے ہوئے مقام پر یعنی فلانے باغ میں وہ تشریف لے گئے۔ ہوا ایسے ہی کچھ دیر کے بعد ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے بڑے عالیشان طریقے پر وہاں پر آئے، اور جب آئے تو انہوں نے نام پتہ پوچھا اور اس کے بعد خط حوالے کر دیا۔ خط حوالے کرنا تھا، انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر کے مسکرانے لگے۔ مسکرانے کے بعد کہا اچھا جب خط لے ہی کر کے آ گئے ہو تو جواب بھی لیتے چلے جاؤ، خط لے کر کے آ گئے ہو تو جواب بھی لے کر کے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں انہوں نے خط لکھا اور اس کے بعد ان کو حوالے کیا، کہا میرا جواب ہے یہ ان کے حوالے کر دینا۔ حجام جو تھے وہ بیچارے واپس آئے اور انہوں نے ان کو خط حوالے کر دیا۔ خط حوالے کرنے کے بعد جب ان بزرگ نے اسے پڑھا تو پھر وہ بھی ہنسنے لگے۔ اب یہ بیچارہ پریشان، ان کا خط ان کو دیا تو وہ ہنسے اور ان کا خط ان کو دیا تو یہ ہنسے، اور یہاں میں پریشان ہوں کہ دونوں کی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابھی میں پریشان ہوں کہ دونوں کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بھی ہنسے جائے یہ بھی ہنسے جائے۔ کہا حضور مجھے ایک معاملہ آپ سے طے کرنا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا پہلے آپ یہ بتائیے آپ نے خط کیا لکھا تھا کہ وہ پڑھ کر کے ہنسنے لگے، اور انہوں نے کیا لکھا تھا کہ آپ پڑھ کر کے ہنسنے لگے؟ کہا میں نے کوئی خاص بات نہیں رکھی تھی، اس پہ کوئی خاص بات نہیں لکھی تھی۔ اور سنو اب تک تم جاتے تھے تو قبر کی زیارت کر کے آتے تھے، اس بار میرے وسیلے کے ساتھ گئے ہو تو قبر والے کی بھی زیارت کر کے آؤ۔ کہا اب تک جاتے تھے تو قبر اور قبر کی مٹی دیکھ کر کے آتے تھے، اب کی بار گئے ہو تو قبر کے ساتھ ساتھ قبر والے سے بھی مل کر کے آئے۔ کہا حضور کون تھے؟ کہا جو اندر تھے وہی باہر آئے۔ کہا جو اندر تھے وہی باہر آئے۔ کہا حضور یہ اندر والے تھے؟ کہا ہاں، اب تک جاتے تھے تو اوپر کا دیکھ کے آتے تھے، چاہا میں نے کہ اندر والے کو بھی دکھا دوں، چاہا میں نے کہ اندر والے کو بھی دکھا دوں۔ آنکھیں ٹپٹپا گئی اور پھر جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو عرض کیا حضور یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، زندگی بھر میں جاتا تو قبر دیکھ کر کے آتا، اس بار آپ کے وسیلے سے گیا تو قبر والے کو بھی دیکھ کر کے آیا، آپ کے وسیلے سے گیا تو قبر والے کو بھی دیکھ کے آیا۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر بزرگوں تک پہنچنا ہو تو بزرگوں کے ساتھ جانا چاہیے، بزرگوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ اب حجام نے کہا حضور معاملہ کیا تھا کہ وہ مسکرانے لگے، اور پھر ان کے جواب سے آپ بھی مسکرانے لگے۔ تو اب حضرت نے ارشاد فرمایا میں نے ان کو یہ لکھا تھا ارے یار اپنی بارگاہ میں سب کو بلائے جا رہے ہو، میرے واسطے کم سے کم ایک حجام کو تو چھوڑ دیا ہوتا۔ کہا سب کو بلائے جا رہے ہو، بھیڑ لگی جا رہی ہے، سب تمہاری بارگاہ میں آئے جا رہے ہیں، جب سب کو بلانا تھا بلا لیا الگ بات ہے، کم سے کم ایک حجام کو تو چھوڑ دیا ہوتا، کم سے کم ایک حجام کو تو میرے پاس رہنے
مخلوق خدا کھینچی آ رہی ہے، تم سے ایک حجام نہیں سنبھالا جا رہا ہے، میں اتنی مخلوق خدا کو کیسے اپنے ہاتھ سے آ کے روکوں؟ یہ اللہ دل میں محبت ڈالا کرتا ہے، یہ اللہ دل میں محبت ڈالا کرتا ہے۔ تو ان کی بارگاہوں میں بیٹھنے سے فیض الگ سے ملا کرتا ہے، ان کی بارگاہوں میں بیٹھنے سے فیض الگ سے ملا کرتا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ والے کے نظروں کے سامنے بیٹھے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، آپ بیٹھے کہاں مسجد میں بیٹھا، کہاں ان کا رخ، کہاں مسجد کی طرف۔ ایک آدمی قبر میں کس طرف رخ کرتا ہے، کہاں قبلے کی طرف، قبلے کی طرف مسجد ہے، مسجد میں آپ ہیں، ظاہری طور پر آپ کی پیٹھ ہے، لیکن حقیقت میں ان کی نظر آپ کے دل پر ہے۔ اور یہاں پر جیسے مانگنے والا ہوتا ہے ویسے ہی پایا کرتا ہے، جیسا مانگنے والا ہوگا ویسے ہی پایا کرتا ہے۔ اور اگر مانگنے میں فطور آ جائے تو پھر وہ اجر اور وہ فیضان نہیں نظر آتا۔ لوگ یہ کہا کرتے ہم جاتے نہیں، محبت نہیں کرتے ہو تو وہ بلاتے نہیں، محبت نہیں کرتے ہو تو وہ بلاتے نہیں، محبت کرتے تو یقیناً اپنی بارگاہ میں بلاتے، اپنی بارگاہ کا بھی فیض تمہیں عطا فرماتے اور اللہ کی بارگاہ کا بھی فیض تمہیں عطا فرمایا کرتے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ آج یہ تاخرات ہے، کچھ باتیں میں نے اللہ والوں کے سلسلے میں اس لیے عرض کر دی کہ ہمارا ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے۔ یہاں ہم آتے نہیں ہیں، یہاں ہم بلائے جاتے ہیں، یہاں پر ہم آتے نہیں ہیں، یہاں پر ہم بلائے جاتے ہیں۔ اور اس بارگاہ میں کوئی آئے تو الحمدللہ اس کا نصیبہ بڑا اعلیٰ ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر اسے اللہ آنے کی توفیق عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب آئیے میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو منتخب فرما دیا۔ اس دین سے ہٹ کر کے ہم چلنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اسے منزل اپنے سامنے نظر آتی ہے اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر پیدل گیا تو پہنچ نہیں پاؤں گا، اگر پیدل گیا تو پہنچ نہیں پاؤں گا۔ مثال کے طور پر سب کو معلوم ہے سمت مغرب میں قبلہ ہے، کعبہ ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے۔ اب کوئی چلنا شروع کرے کہاں بیچ میں سمندر آئے گا۔ اب اگر اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا اور سمندر میں چھلانگ لگائی اور چاہا کہ تیر کر کے میں وہاں پہ پہنچ جاؤں، کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے سمندر کا پانی اسے ہلاک کر دے گا۔ اگر سمندر کے پانی نے چھوڑ بھی دیا تو ہو سکتا ہے مچھلیاں اسے برباد کر دیں۔ اگر انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو اس کے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ تیر کر کے وہاں پہنچ جائے، اس کے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ تیر کر کے وہاں پہنچ جائے۔ اب جب وہاں پہنچ نہیں سکتا تو اپنے دماغ کا اس نے استعمال کیا اور چاہا ایسا وسیلہ ہم بنا لیں کہ ہم تمام آفت و بلیات سے محفوظ رہیں۔ سمندر سے اگر گزرنا ہے تو کشتی کا سہارا لے لیا جائے، اوپر سے گزرنا ہے تو کہتے ہیں ہوائی جہاز کا سہارا لے لیا جائے۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا ایک سمندر ہے، اگر اس میں سے سلامتی کے ساتھ تم گزرنا چاہتے ہو تو مذہب کا سہارا لینا پڑے گا، اور اگر مذہب کا سہارا نہ لیا تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو عقیدے کو بھی برباد کر دیں گی، مذہب کو بھی کھا جائیں گی، تمہارے دین کو بھی برباد کر دیں گی، اور سلامتی کے ساتھ تم وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ کل ہم نہیں تھے، یہ مذہب تھا، آج ہم ہیں، یہ مذہب ہے، آنے والے کل میں ہم نہیں رہیں گے لیکن مذہب رہے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مذہب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کے دامن کو پکڑ لو، یہ مذہب ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو جو اس مذہب کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔
بتاؤ انہوں نے اپنے لیے کیا بنایا، اپنے لیے کیا بنایا اور دین مذہب کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کہا ان کی جان، ان کا مال، ان کا سب کچھ اللہ کے لیے، ان کے اپنے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، رسول اللہ نے جب سے بنایا تب سے ہے، اللہ جب تک چاہے گا رسول اللہ رہیں گے۔ تو یاد رکھو جو ان سے وابستہ رہے گا ان کا بھی ذکر اللہ جب تک چاہے گا ان کا ذکر بھی زندہ رہے گا، اللہ جب تک چاہے گا ان کا ذکر بھی زندہ رہے گا۔ دیکھو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت آپ پڑھ رہے ہیں، کیا تھا؟ دم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہاں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو اپنے سامنے رکھو۔ آپ کی زندگی میں ایمان ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، شجاعت ہے، جو ڈھونڈو گے ان کی زندگی میں پالو گے، جو ڈھونڈو گے ان کی زندگی میں پالو گے۔ اور تمہیں اس بات کا احساس یہ ہونا چاہیے انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ دیکھو سرکار نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے لیے آپ نے پہاڑ کا انتخاب فرمایا، آپ اوپر چڑھے، چڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس وقت تک سرکار نے اور اس سے پہلے کبھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لہذا سارے لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ اچھے ہیں، سب کچھ کہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک لشکر ہے اور وہ تمہیں تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے، بتاؤ تمہارا کیا میرے بارے میں خیال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ مکے کے لوگوں نے کہا تھا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے لشکر ہے، بادشاہ ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہے، یقیناً ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے وہ ایک خدا کو کیسے مانتے جن کے خانہ خدا میں 360 بت موجود تھے، وہ ایک خدا پر کیسے راضی ہو پاتے؟ لہذا سب نے کہا کہ اے پیغمبر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے۔ لیکن کمال ہے ایک 7 سال کا بچہ بھی تھا جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور اس نے علن اعلان کہا تھا، اے پیغمبر اعظم زمانہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے میں آپ کو پیغمبر کہتا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ زمانہ اسی کو حضرت علی کہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات یا علی، زمانہ اسی کو علی کہا کرتا ہے۔ بچوں کی عمر جو ہے کھیلنے کی ہوتی ہے، بچوں کی عمر کودنے کی ہوتی ہے، لہو لائف اور تماشے کی ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت مولائے کائنات کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی تھی؟ یہ کس نے ڈالی تھی؟ کہا اللہ کے رسول کا یہ خاص فیضان ہے جو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاری ہو چکا تھا، اسی لیے آپ نے بچپنے میں بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ یہ بتاؤ اسلام لانے کے بعد جتنی بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی،
دشواریاں آئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر کسی ذات گرامی کو یاد کیا تو وہ کون سی ذات تھی؟ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ کسی اور کی ذات نہیں، وہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے، 53 سال کی عمر میں آپ نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرمانے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ عرب کے لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور ایک نشست ہوئی جس میں یہ بات طے ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اب اگر ایک قبیلے والا کوئی قتل کرے تو رسول اللہ کا جو بنو ہاشم قبیلہ ہے وہ اس سے بدلہ لیتا۔ تو بات یہ طے ہوئی عرب میں جتنے بھی قبائل ہیں سب کے ایک بہادر کو، سب میں سے ہر ایک بہادر کو لیا جائے اور سارے قبیلے والے وہ تمام کے تمام شریک ہو جائیں گے اور وہ سب کے سب مل کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بیک وقت حملہ کریں اور سب کے سب مل کر کے رسول اللہ کو ختم کر دیں۔ یہ ان کی سازش تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ہجرت کی رات آئی، ہجرت کی رات آئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلنے کا ارادہ فرمائے تو اب دیکھا گھر کا احاطہ، گھر کا حصار کر لیا گیا اور مکے کے بلکہ عرب کے بہادر جو جن کو کہا جاتا تھا ننگی تلوار لے کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت قدے کے ارد گرد سب کے سب گھوم رہے ہیں اور ایک دو کی تعداد میں نہیں بلکہ 50 کی تعداد میں موجود ہیں، 50 کی تعداد میں موجود ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہی طے کیا تھا رات کو رسول پاک اپنے بستر پر سو جائیں، جیسے ہی سوئیں گے ویسے ہی حملہ ہوگا اور رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر یاد کیا تو کس کو یاد کیا؟ کہا مولائے کائنات کو یاد کیا، مولائے کائنات کو یاد کیا۔ ارشاد فرمایا علی آپ یہاں پر آئیں اور میرے بستر پر سو جائیں۔ کمال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ آج کا یہ بستر جو ہے وہ موت کا بستر ہے؟ لیکن کمال یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اس پر آپ آرام کریں، آرام کرنے کے بعد صبح ہوگی، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، لہذا صبح امانتیں دے کر کے پھر مدینہ المنورہ کے راستے میں آ کر کے مل لینا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت مولائے کائنات اس پر سو گئے اور پھر صبح اٹھے، امانتیں دی، رسول پاک سے جا کر کے ملے تو ایک زمانے کے بعد کسی صحابی نے پوچھا تھا مولائے کائنات اس بستر پر سونے کے بعد نیند بھی آئی تھی؟ نیند بھی آئی تھی؟ حضرت مولائے کائنات چہک کر کے ارشاد فرماتے ہاں اتنے اطمینان سے علی کبھی نہ سویا جتنے کہ اس بستر پہ اطمینان کے ساتھ سویا تھا۔ کہا کہ علی آپ اتنے اطمینان سے کیسے سو سکتے ہیں؟ کہا اس لیے اطمینان سے سویا تھا کہ میرے دوسرے دن کی زندگی کی ضمانت رسول پاک نے لے رکھی تھی۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا علی کل اٹھنا، کل اٹھنا اور یہ امانتیں مکے والوں کے حوالے کرنا۔ یعنی میرے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کل ہونے والا صبح، کل ہونے والی صبح ایسی ہوگی کہ علی بھی زندہ رہیں گے، امانتیں بھی رہیں گی اور امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچائی بھی جائیں گی۔ لہذا میری زندگی کی ضمانت رسول پاک نے لے رکھی تھی، اس لیے میں آرام کے ساتھ اس بستر پہ سوتا رہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، علی میرے بستر پر سو جاؤ،
تو کیا علی نے منع کیا؟ کیا حضرت علی کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی تھی کہ سامنے لوگ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں اور اس بستر پر سونے والے کا ہی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اندھے دکھا نہیں؟ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اور ان کی نگاہیں صرف یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر لوگ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں، بلکہ علی کی نگاہ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کی نگاہ رسول پاک کو بھی دیکھ رہی تھی کہ رسول پاک بچانے کے لیے آئے ہیں، رسول پاک بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ طاقتور کسی کو بنایا گیا ہے تو وہ رسول پاک کو بنایا گیا ہے۔ ابھی میں نے جس چیز کو آپ کے سامنے رکھا، ایسا محسوس ہوگا کہ لوگوں نے سرکار کو بالکل پریشان کر کے رکھ دیا اور سرکار مجبوری میں نکل کے گئے۔ جی نہیں، سرکار مجبوری میں نکل کر کے نہیں گئے تھے، سرکار نے اپنا عمل دکھایا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں اس طرح کی کوئی بات آ جائے تو میری زندگی کو دیکھ لینا، تم تو محتاج ہو، میں مختار ہوں، میں جب چاہوں گا جو چاہوں گا اللہ اسے پورا فرما دے گا، اللہ اسے پورا فرما دے گا۔ ورنہ ایک بات بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلے، لوگ سامنے کھڑے تھے، تلوار لے کر کے کھڑے تھے، اور ایسا نہیں کہ وہ اونگ رہے تھے، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ کے در دولت کو دیکھ رہے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے۔ تو رسول اللہ نکلے ہوں گے تو دکھائی تو دیے ہوں گے، دکھائی تو دیے ہوں گے، کہا آنکھیں کھلی ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تو ظاہر سی بات ہے دکھائی بھی دی جاؤ۔ اب دیکھو ہوا کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے، آپ نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور پھر سورہ یاسین شریف کی چند آیتوں کو پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے اس دھول کو ہوا میں اڑا دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پیغمبر آپ نے اس دھول کو نہ اڑایا تھا، ہاتھ آپ کے تھے اور قدرت ہماری کام کر رہی تھی، قدرت ہماری کام کر رہی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کو اڑایا تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی، اور کھلی کی کھلی رہی، سرکار ان کے سامنے سے گزرتے رہے اور کسی کو نظر نہ آیا۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ سرکار کا اشارہ ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ آنکھیں کھلی رہ جائے اور سرکار نہ چاہے تو آنکھ کھلی ہونے کے باوجود بھی وہ آنکھیں دیکھ نہیں پائیں، وہ آنکھیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو اس دنیا میں اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے، اور اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم کریم یہ چلا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ پاک سے محبت رکھنی چاہیے، اللہ پاک سے محبت رکھنی چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ سے ہمیں کتنا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کہا اگر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیا جائے تو یقیناً اگر ان کے اصولوں کے مطابق عمل کیا جائے گا تو آدمی مومن نہیں مومن کامل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑا سا سوت کاٹ کر کے دیا، چند دھاگے تھے، اس کو بنانے کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے
کہا آپ بازار تشریف لے جائیں اور ہم لوگ روزہ ہیں، ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے دسترخوان اتنی چیزوں سے بھرا رہتا ہے کہ ہم کھا نہیں پاتے، لیکن وہ جنتی ایسے کہ فرماتے ہیں کبھی روزہ افطار صرف پانی سے کیا اور کبھی روٹی سے کیا اور کبھی روٹی بھی نہ کھا سکے اور کئی کئی دن تک صرف پانی پی کر کے روزہ رکھا، کئی کئی دن تک پانی پی کر کے روزہ رکھا۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس افطار کرنے کی چیزیں نہ تھیں، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو وہ کمال عطا فرمایا کہ حضرت فاطمہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو جنت سے کھانا آ جایا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اگر بارگاہ مولا میں عرض کر دے تو جنت سے کھانا آ جایا کرتا تھا، اور کپڑوں کی ضرورت محسوس ہو جائے تو اللہ جنتی جوڑا نازل فرما دیا کرتا۔ ان کے اوصاف، ان کے فضائل اتنے اعلیٰ ہیں کہ آج ہم بیان کرنا چاہیں تو نہیں بیان کر سکتے، آج ہم بیان کرنا چاہیں تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر رکھا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دھاگا نکال کر کے دیا اور عرض کیا کہ حسنین کریمین روزے سے ہیں، لہذا آپ بازار جائیں اور کچھ ان کے لیے خرید کر کے لے آئے، یہ بیچ دے اور کچھ خرید کر کے لے آئے، افطار میں کچھ چیزیں آ جائیں گی تو حسنین کریمین جو خوش ہو کر کے روزہ افطار کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں بازار گیا، بازار جانے کے بعد میں نے سود کو بیچا تو چند درہم میرے پاس آئے، اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان درہموں سے کیا خریدوں کہ ایک فقیر نے ندا دی کہ کوئی ہے جو اس فقیر کی حاجت کو پورا کر سکے، اس فقیر کی حاجت کو پورا کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، وہ جو چند درہم تھے میں نے اس فقیر کے ہتھیلی پہ رکھ دیے اور دے کر کے واپس پلٹنے لگا، پھر خیال آیا کہ ارے گھر جاؤں تو کیسے جاؤں۔ گھر پہنچنے کے بعد حسنین کریمین نے اگر دامن پکڑ کر کے پوچھا کہ ابا بازار سے کیا لائے ہیں تو کیا جواب دوں گا۔ اسی ششو پنج میں تھے کہ ایک آدمی ایک بہت ہی موٹی تازی اونٹنی لے کر کے آیا اور اس نے یہ کہا علی اس کو خریدو گے، اس کو خریدو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ سمجھ نہ سکا، پھر اس نے یہ کہا علی یہ اونٹ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جتنے میں چاہو اتنے میں بیچ دینا، 1000 درہم مجھے دینا، تم 2000 میں بیچو، 4 میں بیچو، 5 میں بیچو، تمہاری مرضی، جتنے میں بک جائے بیچ دینا اور بس مجھے 1000 درہم میرے حوالے کر دینا۔ اس نے اونٹ کی نکیل میرے ہاتھ میں تھمائی اور وہ بازار سے چلا گیا، نہ اس کے جانے کی دیر، ادھر سے ایک دوسرے آدمی کے آنے کی بھی دیر نہ لگی۔ اب اس نے آ کر کے دوسرے آدمی نے آ کر کے کہا علی جو اونٹ تمہارے پاس ہے کیا اس کو بیچو گے؟ میں 5000 درہم میں لینے کے لیے تیار ہوں، میں 5000 درہم میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ دینے والا کون اور پھر یہ اتنی جلدی گراہک کہاں سے مل گیا۔ اس نے آ کر کے یہ کہا کہ میں 5000 دینے کے لیے تیار۔ سودا تو بہت اچھا تھا، سودا تو بہت اچھا تھا، 1000 ہی تو دینا تھا، باقی 4000 میرے۔ چنانچہ انہوں نے 5000 میں بیچا، 1000 اس کے حوالے کیا، 4000 ہاتھ میں تھے، بہت کچھ لیا اور گھر کی طرف رواں دوا ہو گئے اور ابھی گھر میں داخل بھی نہ ہوئے تھے، دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر سے دیکھ رہے ہیں اور مولا کائنات کو دیکھ کر کے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جب گھر کے قریب پہنچے، سرکار بار بار دیکھیں اور بار بار مسکرا دیں، بات جب سمجھ میں نہ آئی، سرکار کے بالکل جب قریب پہنچ گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، علی جو ماجرا بازار میں پیش آیا وہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کہا علی جو ماجرا بازار میں پیش آیا تھا علی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات نے چہک کر کے عرض کیا تھا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ جیسا بتانے والا اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں فرمایا، آپ جیسا بتانے والا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ایک بات بتاؤ، رسول اللہ کیا حضرت علی کے ساتھ بازار میں گئے تھے؟ کیا دیکھا تھا؟ کیا کچھ معائنہ فرمایا تھا؟ کہا نہیں، سرکار کے لیے سب کچھ برابر ہے، اگر سرکار گھر کے اندر بھی رہے تو تحت الثری میں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، اور عرش اعظم پہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، چنانچہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کیا، آپ جیسا بتانے والا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا، لہذا آپ کی زبان ترجمان سے اگر کچھ نکل جائے تو کیا کہنا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، علی جانتے ہو بازار گئے؟ کہا ہاں اللہ کے پیغمبر بازار گیا تھا۔ کہا فقیر نے ندا لگائی، تم نے پیسہ دے دیا؟ عرض کیا ہاں فقیر نے ندا دی تھی اور میں نے پیسہ دے دیا۔ اب اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے بعد کوئی اور بھی آیا تھا، اونٹ لے کر کے آیا تھا، لگام تمہارے حوالے کر دی اور پھر وہ چلا گیا تھا؟ کہا ہاں اللہ کے پیغمبر ایسے ہی ہوا تھا۔ اے اللہ کے پیغمبر وہ تھا تو کہاں کا تھا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، علی تم کو اندازہ ہے وہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے۔ کہا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمہارے پاس آئے؟ کہا اللہ اکبر، حضرت جبرائیل وہ اونٹ لے کر کے آئے تھے؟ ہاں وہ حضرت جبرائیل۔ کہا پھر اب حضرت مولا کائنات نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر میں تو ماجرا سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے خریدار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ سرکار مسکرائے، ارشاد فرمایا جو دوسرے آنے والے تھے اے مولا کائنات وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، وہ آئے تھے آپ کے پاس اونٹنے کو خریدنے کے لیے۔ اب حضرت مولا کائنات جو ہے بالکل شش در رہ گئے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری میں ارشاد فرمایا، علی جانتے ہو وہ اونٹنی جو تمہیں بازار میں دی گئی تھی وہ کون سی اونٹنی تھی؟ حضرت مولا کائنات حیران تھے، اب مولا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی یہ جنت کی اونٹنی تھی جو تمہارے لیے بازار میں اتاری گئی تھی، اور علی سنو یہ وہی اونٹنی ہے جس میں فاطمہ کل قیامت میں سوار ہو کر کے جنت میں اللہ ان کو داخلہ کرے۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، اللہ نے ہزاروں کروڑوں خوبیاں انہیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کو ڈھکیلا، سینے پر چڑھ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے مولا کائنات سے مقابلہ ہو تو کون جیت پائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ گر گیا، مولا کائنات سینے پہ چڑھ گئے۔ اب سینے پہ چڑھ گئے، قریب تھا کہ قتل کر دیتے،
اس نے حضرت مولائے کائنات کے منہ پر تھوک دیا. حضرت مولائے کائنات کو غصہ آ گیا. مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. اب غصے میں تو ہم جیسا آدمی رہتا تو اور جلدی قتل کرتا نا. آپ اسے چھوڑ دیں. آپ نے اسے چھوڑ دیا اور پھر کنارے آ کر کے کھڑے ہو گئے. وہ اپنے آپ کو جھاڑ کر کے جب کنارے آیا کہا علی آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ جب آپ میرے اوپر غالب آ گئے تھے، قریب تھا کہ میری گردن کو آپ کاٹ دیتے، تو علی آپ نے چھوڑا کیوں؟ اور پھر اس میں یہ کہ میں نے بھی گستاخی کی تو اس میں تو آپ کو اور جلدی مارنا چاہیے تھا نا. آپ کو اور جلدی مارنا چاہیے تھا. مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں مارا کیونکہ مجھے غصہ آ گیا تھا، نفس غالب ہو گیا تھا. نفس یہ کہہ رہا تھا مار دو. اب میں مارتا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں مارتا، اپنے نفس کے لیے مارتا. لہذا میں نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ میں اپنے لیے کسی کو نہیں مارنا چاہتا. سبحان اللہ. جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ علی جب آپ اتنے اچھے ہو تو وہ دین کتنا اچھا ہوگا جس کے آپ پیروکار ہیں. مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے دائرے اسلام میں داخل کر دو. تو یہ لوگ اپنے نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے، جو کچھ کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کرتے تھے. اسی لیے میں آج یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی عمل کرنا دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. دکھاوے کے لیے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اعمال کیا ہے؟ برباد ہو جاتے ہیں. ان حضرات نے جو کچھ کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تو اللہ نے بھی انہیں قیامت تک بلکہ بعد قیامت بلکہ جنت تک کے لیے ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا. ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا. ایک بات بتاؤ، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کتنے انتظامات کرتا ہے. اگر شادی ہو جائے تو نہ جانے کیا سے کیسے کیسے انتظامات چاند تارے توڑ کر کے زمین پر اتارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کون؟ کہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ عورتوں کی سردار. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر وہ عورتوں کی سردار ہیں تو پھر میرا کیا مقام؟ سرکار نے فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور فاطمہ تم ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ. ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہو. سوچو ایسے افراد ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ اللہ نے ان کے اتنے مراتب کو بلند فرمایا کہ صرف دنیا نہیں آخرت میں جنت میں بھی انہیں سرداری عطا فرمائی. لیکن آپ جانتے ہو ان کا حال یہ نکاح ہوا تھا حضرت مولائے کائنات کے ساتھ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کے کھڑے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں کدھر جاؤں، کہاں جا کر کے زندگی کی شروعات کروں، کہاں جا کر کے زندگی کی شروعات کروں. ارے یار جن کے لیے اللہ جنت میں محل تیار کر دے، دنیا میں محل تیار کرنا بہت سی بڑی بات، بہت سی بڑی بات. ارے جن کے لیے جنتی کھانا اتر سکتا ہے، جن کے لیے جنتی لباس اتر سکتا ہے، ان کے لیے بہت سی بڑی بات تھی. لیکن اپنے نفس کے لیے کچھ نہ چاہا، اپنے نفس کے لیے کچھ نہ چاہا. دونوں ایسے ہی کھڑے تھے اور ششو پن میں تھے کہاں جائیں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، عرض کیا ہے اللہ کے پیغمبر ان دونوں کو میں اپنا مکان پیش کرتا ہوں، میرے گھر میں رہائش اختیار کر لے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی، بہت بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی. تو بس لب لباب گفتگو کا یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے.
جو کچھ ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ آدمی کھلاتا ہے، آدمی پلاتا ہے، آدمی خرچ کرتا ہے، آدمی ساری آسائشیں آرائشیں کیا کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے لیے ہو تو وہ عبادت کا درجہ رکھا کرتی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو تو فرماتے ہیں کل قیامت میں حاجی کو لایا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، اسے کہاں ڈال دو؟ جہنم۔ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے گھر کا طواف کیا تھا، میں نے تیرے گھر کا چکر لگایا تھا، میں نے حج کیا تھا مولا، وہ کون سا رکن ہے جو میں نے نہیں کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تو نے میرے لیے نہیں کیا، دنیا والوں کے لیے کیا تھا، تو دنیا میں تجھے حاجی کہہ دیا گیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اور پھر اس کا حج اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ مسلمانوں یہ روایت بتانے سے مقصد یہ ہے کہ نیکیاں کرو اور خوب جم کر کے کرو، اور اس نیت کے ساتھ کرو کہ اللہ قبول فرمائے، اس نیت کے ساتھ کرو، پھر اس میں دیکھنا کتنی برکتیں ہوں گی، پھر اس میں دیکھنا کتنی برکتیں ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ اکبر، یہ آخری تاخرات ہے، یہ آخری تاخرات ہے۔ جس رب نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی رب کی بارگاہ میں جھک کر کے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دل کی گہرائیوں سے کہنا مولا اگر کوئی آلہ ہے تو تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ مولا ہمیں قوت دینے والا، مولا رب العزت تو ہی ہمارے گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس طاق رات کے بعد اس سال اب کوئی طاق رات نہیں آئے گی، اس سال کوئی طاق رات نہیں آئے گی۔ آئندہ سال رمضان تو آئے گا، یقیناً آئے گا، لیکن ہم میں سے کون کون آئے گا وہ میرا رب ہی جانتا ہے، وہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ موقع کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ رب کی عطا کی ہوئی زندگی ہے تو رب کی بارگاہ میں لگاؤ، اس کی رضا کو چاہو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی سعادت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی سعادت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین، اور اس اخیر عاشرے کے صدقے میں اور مولا طفیل میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ مولا رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ان میں جیسی بھی کوتاہیاں رہ جاتی ہوں مولا اسے معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔